إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے دجالی فتنہ۔ سورہ ملک کی 3 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں کے بارے میں خوشخبری سنائی ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے غیب کے ساتھ ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، یقیناً وہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ کیا نہیں وہ جانتا جس کو اس نے پیدا کیا؟ یعنی وہ خالق ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ میری مخلوق کون سی ہے،
کس کس کو میں نے پیدا کیا، اور وہ کہ وہ انتہائی لطیف، باریک بین اور خوب خبر رکھنے والا۔ اگر ہم ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں اور ہر مسلمان ان آیات کو پیش نظر رکھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کہ شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری، فرما برداری میں ہی گزر سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ یہ بات سمجھے گا، جانے گا، یقین رکھے گا، اور یہ بات اس کے پیش نظر ہوگی، تو یقینی بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے یا بیکار بے مقصد وقت گزارتے ہوئے سوچے گا، غور کرے گا۔ اور جب انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے۔ تو جو موجودہ دجالی فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک سوشل میڈیا اور یوٹیوب، فیس بک اور سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی دنیا جہان کی اچھائی اور برائی جمع ہو چکی ہے، ان میں کچھ ایسی ایپس، ایسی ویب سائٹس یا ایسی گیمز ہیں جن کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے۔ حکومتیں پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں، عمومی طور پر لوگ پریشان ہیں کہ نوجوان نسل ان گیمز میں اس قدر مشغول ہو چکی ہے کہ دنیا و ما فیہا سے وہ غافل ہے، اور ایسی غفلت گھنٹوں بیٹھے وہ گیم کھیلتے رہتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں۔ کئی بزرگ انہوں نے اپنی اولاد کی شکایت کی کہ جی بچے رات دن گیم کھیل رہے ہیں، نہ کھانے پینے کی ہوش ہے، نماز کی تو کیا پرواہ ہوگی، اور نہ ہماری بات ہی سنتے ہیں، ایسے اس میں مشغول ہوتے ہیں، اس قدر مستغرق ہو جاتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وقت کتنا گزر چکا ہے۔ یہ پب جی نام کی گیم آپ دیکھ لیں کہ کتنے بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یعنی ماں باپ کے بے بس ہونے کی واضح اور بین دلیل ہے کہ وہ مجبور اور بے بس ہو چکے ہیں، اور بچے یہ گیمیں کھیلنے سے باز ہی نہیں آ رہے۔ یہ ایک گیم نہیں ہے، اس سے ریلیٹڈ بہت ساری گیمیں ہیں۔ بنیادی طور پر اس کے دو ہی سبب ہیں، یا تو پیسہ ہے یا پھر نفسانی خواہش۔ نفسانی خواہش اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا۔ اس قدر غلو آ جاتا ہے کہ اس کے سوا اسے کوئی دوسری چیز نظر ہی نہیں آتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہی غافل ہو جاتا ہے۔ وہ سب کچھ اپنی نفسانی خواہش کے پورا کرنے میں ہی جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس کے لیے ہی رات دن محنت اور کوشش کرتا ہے۔ آپ جائزہ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں
جن چیزوں کی نشاندہی کی ان میں سے ایک چیز کہ جس کی وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے باوجود اس کے کہ وہ چیز حلال ہے، اس کی غفلت کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی، ابو داؤد، نسائی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سکن البادیۃ جفا، جس نے جنگل میں سکونت اختیار کی وہ سخت دل ہو گیا، اس کے دل میں جو نرمی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی۔ جنگلوں میں کون رہتے ہیں؟ درندے رہتے ہیں، یعنی انسانوں والی اس کی زندگی نہ رہی۔ بعض علاقے جو شہروں سے دور ہوتے ہیں ان کے متعلق یہ باتیں لوگوں میں معروف اور مشہور ہیں۔ شہری زندگی اس کے اندر میل جول زیادہ ہوتا ہے، کاروباری مصروفیات ہوتی ہیں، لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے اندر وہ والی سختی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، جس نے شکار کا پیچھا کیا وہ غافل ہو گئے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ شکار کرنا حلال ہے، شکار کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے اور سکھلائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیمات دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے متعلق رہنمائی کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کی کہ کس وقت آپ کے لیے شکار کیا ہوا جانور حلال ہے اور کس وقت حرام ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں اور سکھلائیں۔ اس کے باوجود کہا من اتبع الصید غفل، جس نے شکار کا پیچھا کیا وہ غافل ہو گیا۔ کیوں غافل ہوا؟ کہ جب انسان شکار کا پیچھا کرتا ہے، اس کا تعاقب کرتا ہے، اسے یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ میرا کتنا وقت صرف ہو رہا ہے، نماز ضائع ہو سکتی ہے، بعض اوقات اسے یہ احساس نہیں رہتا کہ میں اپنے ملک سے باہر نکل چکا ہوں، بارڈر کراس کر چکا ہوں۔ کتنے ایسے لوگوں کے واقعات ہیں کہ جو شکار کا تعاقب کرتے ہوئے بارڈر کراس کر گیا اور گرفتار ہو گیا، کئی سال وہ دشمن کی جیلوں میں رہے، صرف ایک بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، من اتبع الصید غفل، وہ غافل ہو گیا، اس کی غفلت کا یہ نتیجہ، یعنی اس غفلت کو پسند نہیں کیا، اس کے خوفناک نتائج کو ایک لفظ میں بیان کر دیا۔ جو لوگ گیمز کھیلتے ہیں اور رات دن اس میں مصروف اور مشغول ہو کر کے کئی گھنٹے اس میں مصروف رہتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کس قدر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کی غفلت کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ ایک فتنہ نہیں ہے، بیسیوں اور ہزاروں فتنے ہیں، اور ایسی ایپس اور ویب سائٹس بنائی گئی ہیں جن کے ذریعہ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، اور لوگ اس میں پرکشش پیشکشیں دیکھ کر کے
پڑھ کر کے سن کر کے مصروف ہو جاتے ہیں. یا تو مقصد نفسانی خواہش کو پورا کرنا ہے یا پیسہ کمانا ہے کہ جی آپ یہ گیم کھیلتے رہیں، آپ اس طرح کرتے رہیں، جی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشین گوئی آج حق اور سچ ثابت ہو رہی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کو یہ معلوم نہیں ہوگا، نہ وہ سوچے گا نہ غور کرے گا کہ یہ میری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی. کتنے لوگ ہیں جو حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں. اب تو نظریہ یہ ہے کہ پیسے زیادہ سے زیادہ آنے چاہیے. کس طریقے سے آ سکتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ نوجوان لڑکیاں اپنے اوریانی اور فحاشی والے ویڈیو کلپس بنا کر کے اپلوڈ کرتی ہیں. مائیں ساتھ دیتی ہیں، بھائی ساتھ دیتے ہیں، والدین بذات خود اپنی اولاد کو برباد کرنے کے لیے، صرف پیسہ کمانے کے لیے اپنی عزت کو، ایمان کو فروخت کر رہے ہیں، داؤ پر لگا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بدتمیز بنایا جا رہا ہے. والدین کے متعلق ایسے جملے کہتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں کہ سن کر کے شرم آتی ہے، اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسی گفتگو کر رہا ہے اور اس کے فالوور بڑھ رہے ہیں. کمنٹس آ رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے. آپ بتائیے کہ ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ پیسے تو آئیں گے، کیا پیسہ کمانا ہی زندگی کا مقصود و مطلوب ہے؟ یہ عیش و عشرت کی زندگی تو ماں باپ گزار کے چلے جائیں گے. جب عملی زندگی میں یہ لوگ قدم رکھیں گے، جوان ہوں گے، آگے ان کی اولادیں ہوں گی، بچے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ انسان کے بچے شمار ہوں گے. ان کو انسان سمجھا جائے گا، مانا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا. جنہوں نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کہی گئی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق پر، آپ کے اخلاق بہت عالی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق، اچھے اخلاق، اچھی عادات، ان کا میزان میں جس قدر وزن ہوگا کسی اور چیز کا وزن نہیں ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ انسان اخلاق حسنہ سے جس قدر لوگوں کے دل جیت سکتا ہے وہ برے اخلاق سے نہیں جیت سکتا. اس کی مثالیں معاشرے میں موجود ہیں. آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے عہدوں اور منصب پر رہنے والے لوگ جب انہوں نے برے اخلاق کا مظاہرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر غضب نازل ہوا، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی کس قدر نفرت پیدا ہوئی کہ لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دی. حکمران طبقہ دیکھ لیں کس قدر بری بات کہنے کی وجہ سے معاشرہ میں وہ ذلیل و رسوا ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آفاقی، عالمگیر، اس قدر شاندار اور جاندار کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بات اس حدیث میں یہ بیان کی، وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ،
کہ جو حکمران کے پاس آیا افتتنا، وہ آزمائش میں ڈال دیا گیا. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ حکمرانوں کے پاس آنا جانا کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. کیوں؟ یا تو ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا، ان کی ناجائز باتوں کی حمایت کرے گا. جگنسائی ہوتی ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں تو حکومت کا آدمی ہے، یہ محبت سے کہتے ہیں، اچھائی بیان کرتے ہیں. یا ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا، مخالفت کرے گا، اختلاف کرے گا تو جیل جائے گا، جسمانی اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہوگا، جیسا کہ ہو رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اچھائی کی رہنمائی کر دی، ہر برائی سے خبردار کر دیا. اور پھر یہ پیسے کا نشہ، مال کا نشہ، اس کی وجہ سے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے. اور ایسی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں کہ جن پر وہ لوگ جو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ بھاری رقم ادا کر کے اس پر لائیو وہ دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے سامنے اس بچے کے اعضاء کاٹ دو، زندہ بچہ، اس کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں اس کے دانت پلاس کے ساتھ نکالو، کبھی کہتے ہیں جی اس کا ہاتھ کاٹ دو، پھر ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کا بازو آہستہ آہستہ کاٹو. وہ ظالم کاٹتے ہیں اور وہ جو مطالبہ کرتا ہے وہ پورا ہو رہا ہے، وہ اس کے عوض میں بھاری رقم ادا کرتا ہے. پاکستان کے اندر جاوید نامی شخص نے 100 بچہ قتل کیا. اس کے اسباب اور وجوہات سامنے آ سکی، قوم کو بتایا گیا اس کے پیچھے کون سا مافیا تھا، کیا اغراض و مقاصد تھے، کیوں ایسا کیا گیا. اس کی کہانی کو ختم کرنے کے لیے اس کو مار دیا گیا. حقائق نہیں سامنے آنے دیے گئے. یہ مافیا اتنا طاقتور ہے، یہ اس وقت سوشل میڈیا اس طریقے سے مار سے وجود میں نہیں آیا. قصور میں 300 بچے جن کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، ان کی ویڈیوز بنا کر کے اپلوڈ کی گئی اور بے تحاشا پیسہ کمایا گیا. اس میں کون لوگ تھے؟ وہ مافیا ہے، طاقتور لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارے کام کیے. اور یہ ڈارک ویب سائٹس کہ جس میں کوئی آدمی جا کر کے اس کو کھول ہی نہیں سکتا، وہی کھول سکتے ہیں جو اس کے ممبر ہیں. اور ممبر کون لوگ بنتے ہیں؟ جن کے اپنے اہداف ہیں، خاص اغراض و مقاصد ہیں. کوئی شخص کہتا ہے جی مجھے آدمی کی ٹانگ چاہیے، اس کی ٹانگ اس کو مہیا کی جاتی ہے. انگلینڈ میں واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے مذاق سمجھا، اس نے ٹانگ کا آرڈر دے دیا، ٹانگ اس کے گھر آ گئی بائی ڈاک. اس نے وصول نہیں کی، مذاق سمجھ کر کے اس نے واپس کر. 3 دن بعد وہ آدمی قتل ہو گیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دجالی فتنہ ہے یا نہیں. کس قدر لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اور بیشتر امور میں جیسا کہ ہم عرض کر چکے، لوگ بذات خود مبتلا ہو رہے ہیں، اپنی اولادوں کو اس کا حصہ بنا رہے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کی عزتیں خراب کر کے پیسہ کمانے کے لیے محنت اور کوشش ہو رہی. انا للہ و انا الیہ. اور یہ منافقین کا طریقہ تھا، جیسا کہ قرآن مجید نے خبر دی
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی، عریانی اور فحاشی پھیلے، کہا کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، جتنا مرضی پیسہ کما لیں، جو مرضی کر لیں، آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آ کر کے رہیں گے۔ کتنی ایسی اداکارائیں ہیں، کتنی ایسی فیشن ڈیزائنرز ہیں جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوئیں، ان کے پیسے نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ دردناک عذاب ہے جس سے وہ گزر رہی ہیں۔ وہ فیشن ڈیزائنر، دنیا کی معروف ترین عورت، جس کے گھر میں مختلف قسم کی گاڑیاں کھڑی ہیں، ہمہ قسم کی دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں اسے میسر ہیں، وہ جس ملک میں چاہے جہاں چاہے سفر کر سکتی ہے، کوئی پرابلم نہیں تھی اس کے لیے۔ وہ کینسر کی مریضہ بنی اور کس طریقے سے سسک کر کے وہ مری، اس کو عذاب کہتے ہیں، جس کو ہم عذاب ہی نہیں سمجھتے، جس کے متعلق ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ مشرف جس بیماری میں مبتلا ہوا، کہتے ہیں کہ یہ بیماری دنیا میں 2 4 5 افراد کو ہوئی، اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس بیماری میں مبتلا ہے۔ تکلیف اتنی شدید ہے، ناقابل بیان ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کے طور پر ہمیں دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے احکامات نافذ ہو رہے ہیں، جو کچھ میں کہتا ہوں وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ان چیزوں کا غلط اور ناجائز استعمال کر کے معاشرے کے اندر اس برائی کو عام کیا جا رہا ہے، اور جس قدر کوئی زیادہ بے حیائی، عریانی، فحاشی کا مظاہرہ کرتا ہے، اسی قدر وہ لوگوں میں زیادہ معروف ہوتا ہے، اس کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، اس کے فالورز بڑھتے ہیں، اور وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں سے آج سے 1450 سال پہلے ڈرایا، متنبع کیا، لوگوں کو بتایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ فتنوں سے پہلے پہلے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے، نیک اعمال کر۔ فتنوں سے پہلے پہلے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے، یعنی اندھیری رات میں کچھ نظر نہیں آتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کثرت سے وہ فتنے ہوں گے۔ ان سے پہلے پہلے نیک اعمال کرو۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت انسان ایمان والا ہوگا اور شام کے وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں۔ لوگ اس فتنہ میں مبتلا ہو کر کے دین اسلام سے ہی فارغ ہو گئے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ نیکی، نہ اچھائی، نہ برائی، کسی چیز کی تمیز ہی باقی نہیں۔ جو آدمی صبح سے لے کر کے شام تک اس میں مشغول ہے اور ہدف ایک ہے کہ پیسے کمانے، آپ بتائیے کہ اس نے اپنا ایمان ضائع کر دیا یا نہیں؟ اور ان ویڈیوز کو لائک کرنا، شیئر کرنا،
اس میں شامل ہے جو انتہائی عریانی اور فحاشی پر مبتلا، اور عریانی اور فحاشی کو پھیلا کر کے اس کے ذریعے سے جو پیسے کما رہا ہے، کیا وہ مومن رہ گیا؟ وہ منافقین والا کام کر رہا ہے، وہ کفار والا کام کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح وہ ایمان والا ہوگا، شام کو وہ کافر ہو جائے گا۔ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، یا شام کو وہ ایمان والا ہوگا اور صبح کو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائیں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتائیں، سکھلائیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم تک وہ باتیں پہنچا دی۔ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے مال کی خاطر فروخت کرے گا۔ کیا دین نہیں بیچا جا رہا؟ ایمان نہیں فروخت کیا جا رہا؟ بے ضمیر بن کر کے جو قوانین بنائے جاتے ہیں اور غلط باتوں کی جو حمایت کی جاتی ہے، یہ ٹرانسجینڈر ایکٹس بنانے والے، اس پر باہر سے جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ استعمال کرنے والے، وہ وصول کر کے کھانے پینے والے، یا یہاں رہتے ہوئے ماحول اور معاشرہ میں اپنے ضمیر کے خلاف فیصلے کرنے والے، اور جو بولیاں لگتی ہیں ممبران اسمبلی کی، یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ ضمیر کا سودا کرنا ایمان ہے؟ بتائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے انداز میں اور کس قدر خوبصورت پیرائے میں انتہائی مختصر ترین الفاظ میں اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے مال کی خاطر فروخت کر دے گا۔ بولیاں لگتی ہیں باقاعدہ، سب پتہ ہے آپ کو اور مجھے، اخبارات میں خبریں آتی ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ فلاں کی اتنی بولی لگ گئی، فلاں کی اتنی بولی لگ گئی۔ یہ دین فروخت نہیں کر رہے، اور دین فروش مولویوں کو کہنے والے یہ دین فروش ہیں۔ جو مولوی ایسا کرتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ پچھلے دنوں جو مدرسہ میں پروگرام ہوا اور اس کے نتیجے میں جو سوشل میڈیا پر شور مچا، اور اب وہ معافیاں مانگ رہا ہے، انا للہ، پہلے وہ اس کا انکار کر رہا تھا، پریشر اتنا کریٹ ہوا، اب وہ کہتا جی غلطی ہو گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے اپنے دین کا سودا کیا جا رہا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں کی سنگینی کو کیسے بیان کی؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا ستکون فتن، ان قریب فتنے ہوں گے، القائد فیہا خیر من القائم، بیٹھنے والا کھڑے سے بہتر ہوگا، بیٹھنے والا کھڑے سے بہتر ہوگا، والقائم فیہا من الماشی، کھڑا آدمی چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور فرمایا والماشی خیر من الساعی، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی ان فطروں میں شریک ہونے والے لوگوں کے درجات بیان کیے کہ جس قدر زیادہ آگے بڑھے گا اس قدر زیادہ فتنہ میں مبتلا ہو جائے گا، اور جس قدر وہ سست روی کا شکار ہوگا اس قدر وہ فتنے سے محفوظ رہے گا، بچنے کی کوشش کرے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشرف لها تستشرفه، جس نے اس میں جھانکا،
وہ اس کی نظر ہو گیا، وہ اس میں مبتلا ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں کہ خلوت ہو، رات کا وقت ہو، نیٹ پیکج آپ کے پاس موجود ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کسی کو معلوم نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، رات کا وقت ہے، آپ کے پاس پیکج موجود ہے، یوٹیوب کھول لیں، آپ کوئی اور ویب سائٹ کھول لیں، کسی چیز کو بھی استعمال کرنا چاہیں آپ کریں۔ تو کہا کہ جس نے جھانکا وہ پھر گیا۔ کیوں جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو ایک مرتبہ کوئی چیز دیکھتا ہے وہ حرام بھی نہیں دیکھتا، ویسے فیس بک دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اچھی اچھی باتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ان باتوں میں اتنا مشغول ہوتا ہے، اتنا مشغول ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بری باتیں بھی آنا شروع ہو جاتی، اس کو جس نے دیکھ لیا، جھانک لیا، آگے آگے سلسلہ چلتا گیا۔ ہمارے بہت انتہائی نیک، متقی، پرہیزگار، حلال کا اہتمام کرنے والے ساتھی، کئی سال پہلے کی بات ہے، ان کا صبح صبح فون آ گیا، خلاف معمول۔ میں نے کہا خیر ہے۔ اس نے بتایا جی رات بس ایسے ہی، یعنی غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر، کہتے ایسے ہی میں نے دیکھا کچھ، اس میں ایسا مشغول اور مصروف ہوا، پھر آگے سے آگے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ اگر رات سے بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ اس سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا سینٹنس استعمال کیا، ایک چھوٹا سا جملہ استعمال کیا، یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، دوست احباب میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، محلے میں ہو یا شہر میں ہو یا شہر سے باہر ہو، اپنے ملک میں ہو یا بیرون ملک میں ہو، یورپ میں ہو یا پاکستان میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وہ شخص انتہا درجے کا خوش نصیب ہے جسے تنہائی میسر آئی اور اس کے پاس نیٹ پیکج موجود ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتا ہے، غلط ویب سائٹ استعمال نہیں کرتا، غلط چیزیں نہیں دیکھتا، عریانی اور فحاشی میں مبتلا نہیں ہوتا، یہ انتہا درجے کا خوش نصیب انسان ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اس میں جھانکا پھر وہ اس کی زد میں آ گیا، اس کی گرفت میں آ گیا، اس میں وہ آگے سے آگے بڑھتا ہی چلا گیا، پھنستا ہی چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا فمن وجد ملجعن او معاذا فلیعوذ بہ، تو جو شخص کوئی پناہ گاہ پائے یا کوئی ایسی جگہ جہاں اسے پناہ مل سکتی ہو، اسے چاہیے کہ وہ پناہ حاصل کر لے، بچ جائے ان چیزوں سے، ان فتنوں سے، ان برائیوں سے، ان گمراہیوں سے، اس کفر سے، اس عریانی اور فحاشی سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے بچ جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، بتا دیا کہ ایسا ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت کہ اس وقت آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، حل ترون ما ارى، کیا تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ صحابہ سے پوچھا، قالوا لا۔ یہ مدینے کا واقعہ ہے کہ آپ کسی بلند قلعہ پر چڑھے جو اس وقت بنائے جاتے تھے دشمن کی نگرانی کرنے کے لیے۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فإني لا أرى الفتن تقع خلال بیوتکم، کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، کوقع المطر، بارش کی طرح، بارش کے قطروں کی طرح، جس طریقے سے بارش اترتی ہے اور گھروں میں داخل ہوتی ہے،
اس طریقے سے کثرت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے جو ہیں وہ تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ زمانہ نبوی سے لے کر کے اب تک ہم 15ویں صدی میں ہیں، کیا حالات و واقعات، کس قدر فتنوں میں مبتلا ہے امت، کس قدر تیزی کے ساتھ ان فتنوں میں روز بروز امت مبتلا ہوتی جا رہی ہے، اور یہ فتنے دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ چیز دکھائی آپ کی حیات طیبہ میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں، اس وقت کی بات کو پیش نظر رکھیں، اور آج جو فتنوں کا دور ہے ہم سب تسلیم کرتے ہیں، اب فتنوں کی حالت کیا ہوگی؟ اب تو یہ ہر طرف سے فتنے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، اور اس سوشل میڈیا پر وہ حضرات بیٹھ کر کے دین سکھاتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں جو بتاتے خود جاہل ہیں۔ کل پرسوں کی بات ہے کہ ایک آدمی کا میں نے کلپ دیکھا، وہ ہمارے البینہ گروپ میں سوالات ہوتے ہیں تو کوئی کلپ جو ہے وہ شیئر کر کے پوچھتے ہیں یہ صحیح بات کہہ رہا ہے یا غلط۔ وہ آدمی انگلش بول رہا ہے اور بڑی سنسنی خیز انداز میں لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے، اور فلسفیانہ طریقہ سے، سائنسی طریقے سے وہ گفتگو کر رہا ہے، اور قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے، قرآن کی آیت غلط پڑھ رہا ہے، اس کا معنی مفہوم بھی غلط بیان کر رہا ہے۔ یعنی دین کی تبلیغ کے لیے، سکھانے کے لیے جو لوگ ہمیں میسر ہیں وہ فیس بک ہی ہیں، یہ فیس بک کی علماء، یہ فیس بک کی مجتہد، یہ فیس بک کی مفتی حضرات یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو آج تک یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ عالم کون ہوتا ہے، مفتی کون ہوتا ہے، فتویٰ کس سے لیا جاتا ہے، مسئلہ کس سے دریافت کیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے یہ عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، مجتہد بھی ہے، اور وہ بھی یہی لوگوں کو باور کرواتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اکاڑا شہر کی اگر 80 اہل حدیث مساجد ہیں تو 60 مساجد ایسی ہوں گی کم از کم جس میں صرف قرآن مجید کی صورتیں یاد کرنے والے، انہوں نے ترجمہ میں نہیں پڑھا ہوا، وہ امامت کرواتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ فتوے بھی دیتے ہیں، اور لوگ ان سے فتوے لیتے بھی ہیں، مسائل دریافت بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ عالم کو، جب وہ پھنستے ہیں پھر بتاتے خدا اور لوگوں کو علماء کی طرف بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کر کے ان سے فتوا لو، اور لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ جی آپ فتوا نہیں، جی ہم لکھ کے نہیں دے سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشین گوئی سنن ترمذی میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل امت فتنہ، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے۔ وفتنہ تو امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جیسا کہ ہم عرض کر چکے کہ یہ سوشل میڈیا پر یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ نفسانی خواہشات ہے یا مال ہے؟ یہ مال کمانے کے لیے، مال کے حصول کے لیے کہ میرے فالوورز بڑھ جائیں، اس کے لیے محنت اور کوشش، اس مال کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک فرمان کو یاد کر لیں، اسے پیش نظر رکھے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ اے معاذ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، بس یہ چیز یاد کر لیں۔ اللہ کا خوف، جیسا کہ مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور اسلام کی خدمت کے لیے قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اناق نامی پرانی داشتہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، وہ پہچان لیتی ہے اور پوچھتی ہے انتا مرثد، کیا تو مرثد کا؟ ہاں۔ وہ برائی کی دعوت دیتی، اہلا و سہلا و بک عندنا اللیلہ، کہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کی رات ہمارے پاس گزارو۔ اسے جواب دیتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ان اللہ حرم الزنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسرا جو عظیم جملہ انہوں نے بیان کیا، وہ جملہ ہر آدمی یاد کر لے
اور ہر شخص جو اسے برائی دینے والا ہے برائی کے موقع پر اس کو یہ کہہ دے، اللہ کی قسم اس آدمی کو جرأت نہیں ہو سکے کہ دوبارہ آپ کو برائی کی طرف بلا سکے یا اس پہ مجبور کر سکے، اور اس کو بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے۔ فرمانے لگے یہ بات ذہن نشین کر لے، قد حال الاسلام بینی و بینک، کہ اسلام تیرے اور میرے درمیان رکاوٹ بن چکا ہے، اسلام مجھے اجازت نہیں دے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے مطالبہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں ہمارے اندر خامیاں کوتاہیاں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔